بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کا خلاصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور بقیہ 13ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے. اس صورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو. یہ زبان اتنی آسان ہے کہ دنیا میں ہر زبان بولنے والا شخص اس کو بآسانی پڑھ لیتا ہے اور بآسانی سمجھ لیتا ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ یہ تمام واقعات میں اچھا واقعہ اور قصہ ہے. آیت نمبر 4 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے 11 ستاروں اور چاند سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کا مفہوم سمجھ گئے اور بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے، تمہارا انتخاب کریں گے اور اللہ رب العزت تمہیں انعامات سے نوازیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت بھی فرما دی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. والدین کو اپنی ساری اولاد محبوب ہوتی ہے لیکن وہ جوہر شناس بھی ہوتے ہیں کہ اس کا کیا اثر کس بچے پر کیسا ہوگا. اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مزید محبت ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا اللہ رب العزت کا منتخب اور پسندیدہ شخص ہے. مزید محبت کو دیکھتے ہوئے بھائیوں نے باہم میٹنگ کی اور سوچا کہ ہمارے ابا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے لیے کم ہے، لہذا ان کی محبت کو اپنے لیے زیادہ کرنے کی کوئی تدبیر سوچی جائے. اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کے موضوع پر غور و خوض ہوا. ایک تجویز یہ پیش ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. دوسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ صحرا میں جنگل میں کہیں پھینک دو. تیسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ ایسا نہ کرو، تم نے اگر اس سے جان چھڑانی ہے تو کسی کنویں میں چھوڑ آؤ، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے لے جائے گا اور وہ کسی ایسے نامعلوم مقام پر منتقل ہو جائیں گے کہ ہمارے گھرانے سے ان کا تعلق کٹ جائے گا. اب اس سلسلے میں اس تجویز پر کیسے عمل کیا جائے؟ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کل آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ حضرت یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو. وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تشویش بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور
وہ اکیلا ہو اور اسے کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے۔ ان کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی تجویز یہ ہو چکی تھی طے کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دینا ہے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے لیے لے گئے، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی کی کہ یہاں ایک واقعہ نمودار ہونے والا ہے، اس کی تفاصیل ہم آپ کو پھر کسی وقت بتائیں گے۔ یہ مختصر وحی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام پر آئی، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں رکھ دیا اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو شام کو آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے جو خون آلود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی واضح فیصلہ نہ کر پائے۔ اس غم کی کیفیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان، اور میرا مددگار اللہ ہے، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو اس رستے سے گزر رہا تھا انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ انہوں نے جب اس ڈول کو کھینچا تو عجیب منظر دیکھا کہ ڈول میں پانی کی بجائے ایک خوبصورت بچہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ ایک غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ آگے جا کر انہوں نے اس غلام کو بیچ دیا۔ مصر میں ایک مالدار شخص نے جو اس علاقے کا حکمران بھی تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ایک کم قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم کرنے کا طریقہ اور علم سے نواز دیا۔ اس حکمران شخص کی بیوی نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلط کام کی طرف رغبت دلائی۔ اس کے لیے اس نے جو پلاننگ سوچی تھی کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر ہوگا تو میں ان کو اس غلط کام کی طرف مائل کروں گی۔ اس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور اس نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ اپنی خواہش مکمل کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا اللہ جس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ جب انہوں نے نکلنا چاہا تو یہ عورت بھی ان کے پیچھے کھولی اور ان کو قمیص سے پکڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب دروازہ کھولا تو اس عورت کا شوہر
دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ فوراً ہی عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اس صورتحال سے اپنے آپ کو بری قرار دینے کے لیے اپنے شوہر سے کہا، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یا تو اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے یا اس کو سخت عذاب دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا موقف ان کے سامنے رکھا اور فرمایا، یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دونوں کا موقف متضاد تھا۔ بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر دست درازی کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی دوران یہ شوہر پریشان تھا کہ میں کس کی بات پر اعتماد کروں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اسی دوران اس خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی اور اس صورتحال کا ایک مناسب حل تجویز کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ گواہی دینے والا ایک بچہ تھا جو غیر عادی طور پر اس وقت بول پڑا۔ اس نے صورتحال کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اگر ان کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال اور واقعہ کیا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اس معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، اور اپنی بیوی سے کہا، استغفری لذنبک، تم اپنے گناہ سے مغفرت مانگو، توبہ استغفار کرو۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس شخص نے صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ تم عورتوں کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں اور خطرناک ہوتی ہیں۔ یہاں ایک صورتحال اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ حکمران کیسے تھے اور آج کے عموماً حکمران کیسے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ ہے، اس کی ملکہ ہے یعنی اس کی بیوی، اور دوسری طرف ان کا غلام ہے۔ یہ بادشاہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اس غلام کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی بیوی، اپنی ملکہ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ آج ہمارے علاقوں میں کسی آفیسر، کسی بڑے شخص کے ساتھ ہو جائے تو وہ حق کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی بیوی کا ساتھ دے گا اور کسی نوکر اور خدمتگار کو جھٹلائے گا اور اس کو ایسی سزا دے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس عزیز مصر یعنی اس شخص کی بیوی کا یہ واقعہ مشہور ہونے لگا اور بات باہر نکل گئی۔ عورتوں نے اس حکمران کی بیوی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیسی عورت ہے، یہ اپنے غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تو اس عورت نے ایک تدبیر سوچی کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کن حالات سے مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے جان پہچان والی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھا، پھل بھی تھا، پھل کو کاٹنے کے لیے چھریاں بھی تھیں۔
جب دعوت شروع ہوئی تو اس عورت نے اپنے غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سامنے سے گزر کر وہاں جاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ جب عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دیکھتی ہی رہ گئیں اور بجائے پھل کاٹنے کے ان کی انگلیاں زخمی ہونے لگیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس عورت نے کہا، دیکھو جس شخص کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی وہ اتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اس سے بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گیا اور اس نے میری خواہش پر عمل نہیں کیا۔ عورتوں کو یہ صفائی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اس نے ایک دھمکی آمیز جملہ کہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے میری بات اب آئندہ نہ مانی تو میں یا تو اس کو جیل میں بھجوا دوں گی یا اسے ذلیل کرواؤں گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورت اور یہ عورتیں مجھے جس طرف بلانا چاہتی ہیں ادھر جانے کی بجائے مجھے جیل جانا قبول ہے۔ اے اللہ مجھے ان کی تدبیروں سے بچا لینا، ورنہ اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس گناہ سے ان کو بچا لیا۔ بالآخر ہوا یہ کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو حکمران نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال ان کو ذرا ماحول اور معاشرے سے دور رکھا جائے تاکہ یہ بات چیت کا سلسلہ اور یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے اور لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ جیل میں 2 نوجوان اور بھی داخل ہوئے۔ ان دونوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے اچھے آدمی ہیں تو انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک خواب دیکھی ہے اور ہم آپ سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک نے اپنی خواب یہ بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، جبکہ دوسرے نے اپنی خواب یہ بیان کی کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور انہیں پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتا دو، ہمیں آپ بڑے بھلے مانس اور اچھے آدمی لگ رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، کھانا کھانے کا وقت آئے گا تو میں تمہیں اس کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات چیت اور گفتگو کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں دعوت توحید دی۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کو انہی الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر دیا جائے۔ فرمایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسے لوگوں کے ماحول سے آیا ہوں کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے دن کے بھی وہ منکر تھے۔ لیکن میرا مزاج کیا تھا؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کا پیروکار ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر فضل و احسان ہے اور سب پر ہے، لیکن اکثر لوگ اس صورتحال کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ توحید کا یہ پیغام دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ انداز میں ان 2 آدمیوں سے اس سلسلے میں سوال کیا، یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیو، مجھے یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر
ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق رب اور خدا یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو ہر چیز پر قہار و قادر ہے؟ مزید فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم لوگ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو یہ نام خود تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، جب حکم اللہ ہی کا حق ہے تو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے اور نہ جاننے کی وجہ سے اسے مانتے بھی نہیں۔ یہ پیغام توحید پیش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان کی کہ جس شخص نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یہ کسی بڑی شخصیت کی خدمت میں رہے گا، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص سولی پر چڑھایا جائے گا کسی بھی جرم کی پاداش میں۔ اس خواب کی تعبیر کرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان دو میں سے ایک شخص بری قرار دیا جائے گا اور دوبارہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں جائے گا، تو اس سے ایک بات کہی کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ان کے سامنے بتا دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھول گیا، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ سال جیل میں رہنا پڑا۔ اسی دوران یہ واقعہ رونما ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو 7 پتلی گایوں کو، کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 وہ بھالے ہیں جو تر و تازہ ہیں اور دوسری 7 وہ خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے مقربین سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کی سمجھ میں اس خواب کی تعبیر نہ آئی۔ انہوں نے کہا یہ دن کے پراگندہ خیالات ہیں اور پراگندہ خیالات کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت اس شخص کو یہ بات یاد آئی کہ جیل میں جس شخصیت نے مجھے میری خواب کی تعبیر بیان کی تھی، کیا ہی بہتر ہو کہ میں ان کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ایھا الصدیق، اے میرے دوست۔ آگے اس نے اس خواب کو ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہوں گے، اس دوران تم جتنا غلہ کھانا چاہو اس کو کھا لو اور جو بچے اسے انہی بھالوں میں رہنے دینا، یعنی اس کو دانے نکال کر علیحدہ نہ کرنا۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گندم کو، ذخیرے کو اس کے چھلکے سے نکال لیتے ہیں جو طبی طور پر پودے کے اوپر موجود ہوتا ہے، تو اس دانے کو کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے غلاف اور پردے میں محفوظ رہے جو پودے کے اوپر موجود ہوتا ہے، تو ایسے دانے کو کیڑا نہیں لگتا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان 7 خوشحالی کے سالوں کے بعد کہ تم پر 7 ایسے سال آئیں گے جس میں غلہ کم ہوگا اور قحط کی کیفیت ہوگی۔
ان 7 سالوں میں تم نے پچھلے 7 سالوں کا جو غلہ محفوظ کیا ہوگا اسے کھا سکو گے، اور یوں اس قحط سالی کے وقت میں بھی تمہارا نظام معیشت چلتا رہے گا۔ پھر آخر میں ایک ایسا سال آئے گا کہ اللہ رب العزت اس میں خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کی خدمت میں بتائی گئی تو اس نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ انداز میں اس وقت جلدی سے جیل سے نکل کر بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا پروگرام چھوڑ کر یہ کہا کہ پہلے جاؤ اور ان عورتوں کا جو واقعہ تھا اس واقعے کی حقیقت معلوم کرو تاکہ سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے۔ بادشاہ نے انتظام کیا اور ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ سب نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اس پر ہمارے علم کے مطابق کوئی برائی نہیں ہے۔ ان عورتوں کے حوالے سے کوئی ایسی نسبت، ایسا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اس موقع پر اس بادشاہ کی بیوی اور ملکہ نے بھی کہا کہ حق واضح ہو چکا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اس سارے پس منظر کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، اور میں ایک حقیقتاً ایماندار شخص ہوں۔ پھر اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، جو کچھ بھی میری براءت ہے، میری امانت ہے، یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر رحم ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال عاجزی اور کمال تواضع ہے کہ اپنے اس عمل کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہی مجھ پر رحم کیا، انہوں نے ہی مجھ کو بچایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب چونکہ ساری صورتحال واضح ہو چکی ہے، اب اس کو میرے پاس بلاؤ، میں اس کو اپنے انتہائی قریبی اور ذاتی افراد میں سے بنا لوں گا۔ اگر اس ماحول کو کچھ قریب کیا جائے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ اس نے کہا کہ میں اس کو اپنا خاص پرسنل سیکرٹری بنا لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ سے ملے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ زراعت کے معاملات تم میرے سپرد کر دو۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا اور ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس شخص کے ساتھ کنویں میں جو معاملہ ہوا، پھر اس کو غلام بنایا گیا اور پھر اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا منصب عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اسے دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں۔ آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا یہ عہدہ، دنیا کے انعامات ختم ہونے والے ہیں، لیکن آخرت کا بدلہ، آخرت کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زراعت کے شعبے کے ذمہ دار بنے تو رفتہ رفتہ وہ وقت آیا جب قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے، اور اس حکمران کے پاس اتنا غلہ موجود اور محفوظ تھا کہ جو ان کے لیے بھی کافی تھا اور یہ گرد و پیش کے لوگوں کو بھی مہیا کر سکتے تھے۔ اس بات کی شہرت جب دوسرے علاقوں میں بھی ہوئی
تو وہ لوگ بھی اس بادشاہ کے علاقے میں آ کر اپنی ضرورت کا غلہ ان سے لینے لگے۔ یہی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں تک بھی پہنچی تو انہوں نے بھی پروگرام بنایا کہ چونکہ قحط کی کیفیت ہے، یہاں کھانے پینے کا سامان دستیاب نہیں ہے، اور فلاں بادشاہ کے علاقے میں چونکہ غلہ مل رہا ہے، لہذا قافلے کی شکل میں جا کر وہاں سے غلہ وصول کیا جائے اور اپنے کھانے پینے کا نظام چلایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اپنے غلے کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ صورتحال یہ تھی کہ ہر شخص کو جو غلہ خریدنے کے لیے آتا اسے ایک اونٹ کی وزن برداری کے مطابق غلہ فراہم کیا جاتا اور اس کی قیمت وصول کر دی جاتی۔ یہ جتنے بھائی آئے تھے ان کی تعداد کے مطابق ان کو غلہ فراہم کر دیا گیا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر انہوں نے بادشاہ کی اس وزیر کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکا، اگر آپ مہربانی کریں تو ہمیں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صورتحال کو سمجھ گئے کہ یہ میرا دوسرا وہ بھائی ہے جس کے بارے میں ان کا موقف تقریباً وہی تھا جو میرے ساتھ تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجھ سے اور اس سے محبت تھی اور یہ ہم دونوں سے حسد کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تم یہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ گے پھر تمہیں غلہ ملے گا، اس لیے کہ ہمارے معاملات اصول و ضوابط اور قانون کی پابندی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے نام پر غلہ فراہم نہیں کر سکتے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے والد کو قائل کریں کہ اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایک اور سرپرائز دینے کے لیے اپنے مزدوروں سے کہا، ملازموں سے کہا کہ انہوں نے اس غلے کی جو قیمت دی ہے یہ قیمت بھی ان کے غلے میں چھپا دو۔ الغرض یہ لوگ وہاں سے چلے، اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حکمران نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے اور ہمیں غلہ فراہم کر دیا ہے۔ بھائی کے حوالے سے بھی اگر ہم غلہ لینا چاہیں تو ضروری ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آئے تاکہ اس کے حصے کا غلہ بھی ہم لے سکیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تمہارے اوپر ایسا اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں پہلے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی اور فرمایا اللہ خیر حافظا، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ ایک طرف ہمارے گھر کی صورتحال اور ہماری مجبوری ہے اور غلے کے حوالے سے تنگ دستی ہے، اس بھائی کو ان کے ساتھ بھیجنا بھی ضروری ہے، لہذا مجبوراً اعتماد کر لیا اور بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جب ان لوگوں نے اپنے سامان کو، اپنے غلے کو کھولا تو عجیب منظر دیکھا کہ جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی وہ قیمت بھی ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مزید خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان دیکھیے
یہ حکمران کتنے اچھے ہیں، یہ ہم نے جو قیمت ادا کی تھی یہ بھی انہوں نے ہمارے پاس واپس کر دی ہے، تو اگر ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیں تو ایک اونٹ کے برابر مزید غلہ ہمیں مل سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس بات پر عمل درآمد سے پہلے ان سے اس بات کا عہد لیا کہ تم قسمیں کھا کر مجھے یہ اطمینان دلاؤ کہ تم اس کو واپس میرے پاس لاؤ گے۔ سب نے قسمیں کھائیں اور یہ وعدہ کیا، یقین دلایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو بخیریت واپس لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی گواہ ہے اس چیز کا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا دیا۔ فطری شفقت کی بنیاد پر اپنے تمام بیٹوں کو گھر سے روانہ کرتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو، شہر کے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ اس پس منظر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا حکمت تھی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے ہی بیٹے بڑے اچھے، خوبصورت اور نوجوان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھے۔ تو جب یہ ایک بہت بڑی تعداد ایک ہی دروازے سے داخل ہوگی تو لوگوں کی نظروں میں آئیں گے اور خطرہ ہے کہ ان کو نظر لگ جائے۔ لہذا جب تم متفرق دروازوں سے داخل ہوگے تو لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤ گے۔ ان بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کیا اور مختلف دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب یہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اطمینان دلایا خاموشی کے ساتھ، انی انا اخوکا، میں تمہارا وہ بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، ان کا جو رویہ تمہارے ساتھ ہے اس سے تم پریشان نہ ہونا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کیا اور جب ان کا غلہ، ان کا سامان تیار ہو گیا تو اپنے نمائندے سے کہا کہ جس پیمانے سے تم پیمائش کرتے ہو یہ پیمانہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ قافلہ واپس روانہ ہوا تو ایک اعلان کروا دیا گیا، اے قافلے والو، ہمیں تم چور لگتے ہو، اس لیے کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس حکمران کا جو غلہ ناپنے والا پیمانہ تھا وہ گم ہوا ہے، شاید تم ہی نے اٹھایا ہو، تم ہی نے چھپایا ہو۔ جس سے بھی وہ برآمد ہوا، جس نے بھی اس کی نشاندہی کی، جس نے بھی وہ ہمیں فراہم کر دیا، تو ہم انعام کے طور پر اس کو ایک اور اونٹ کے غلے کی فراہمی کر دیں گے۔ کوئی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اگر تمہارے پاس ہے تو ہمیں دے دو۔ انہوں نے، بھائیوں نے، اس جرم سے براءت کا اعلان کیا کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان نمائندوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں سزا کا یہ معمول ہے کہ جو شخص چوری کرے اسی کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہے، تو ہم میں سے جو چور نکلے گا ہم وہی تمہارے سپرد کر دیں گے۔ ان نمائندوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ اور مناسب انداز میں اس پیمانے کی تلاش شروع کی اور مختلف بھائیوں کے غلے والے حصے کو کھولنا شروع کیا۔ اسی دوران
جب یوسف علیہ السلام کے اس بھائی کے غلے کی باری آئی تو اس کو کھولا تو دیکھا تو پیمانہ اس میں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بھائی تو پھر تمہارے ہی اصول کے مطابق اس سزا کا متقاضی ہے کہ تم اسے ہمارے سپرد کر دو۔ انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ اگر اس بھائی نے یہ چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ اس الزام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس صورتحال کو سمجھا اور اس کو راز میں رکھا اور اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے غلط لوگ ہو، لوگوں پر الزام لگاتے ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو خود اندازہ تھا کہ یہ جس چوری کو میری طرف منسوب کر رہے ہیں یہ الزام غلط ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا بھائی تو انہی کا ہو گیا اور ہمیں وہ ان کے سپرد کرنا پڑے گا، اب وہ درخواستوں پر آ گئے اور کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے بڑی شخصیت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، ہم تیار ہیں لیکن یہ ہمیں واپس کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آئے ہم کہ ہم کسی کے جرم کی بجائے کسی اور کو سزا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھائی جب اس صورتحال میں مایوس ہو گئے کہ یہ بھائی اب ہمیں واپس نہیں مل سکتا، تو وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم قسم کھا کر آئے ہو کہ اس بھائی کو واپس خیریت سے پہنچاؤ گے، اور تمہیں یاد ہے اس سے پہلے بھی تم اس حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے جاؤں اور کس منہ سے جاؤں، لہذا میں تو یہیں ٹھہروں گا، تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہاں تک کہ میرا والد مجھے اجازت دے کہ بیٹا آ جاؤ، جب تک وہ اجازت نہ دیں میں یہیں رہوں گا۔ البتہ تم جا کے اب کہہ دینا کہ ہم کیا کرتے، ابا آپ کے اس بیٹے نے جب چوری کر لی تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اور اپنی صفائی پیش کی انہوں نے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہی کچھ ہم بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور اس بھائی نے کیا کارنامہ کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ اس علاقے سے اس بستی سے معلومات کر لیں اور جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا تھا آپ اس سے معلومات کر لیں، آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ کہانی سن کر اپنے طور پر یہ اندازہ لگایا کہ اب پھر تم نے کوئی نئی سازش کی ہے۔ فصبر جمیل، مجھے صبر ہی کرنا ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ مزید فرمایا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، شاید اللہ ان دونوں کو ہی میرے پاس لے آئیں اور دونوں سے ہی میری ملاقات ہو جائے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سیر و تفریح کے لیے لے کر گئے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اشارتاً وحی کے ساتھ یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم اس پورے قصے کی تفصیل پھر کسی وقت آپ کو بتائیں گے۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں سے علیحدہ ہو کر اپنے غم اور اپنی جدائی کو کم کرنے کے لیے رونے لگ گئے اور یہ کہا یا اسفا علی یوسف، یوسف پر مجھے کتنا افسوس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اس قدر انہوں نے یہ عرصہ پریشانی میں گزارا
لیکن ساتھ ہی ایک عجیب بات فرمائی، وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر جو کچھ کیفیت تھی، جو کچھ ان پر بیت رہا تھا، یہ تو وہی جانتے ہیں، اور وہ اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں سے بھی اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ عموماً ہر والد کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی کیفیت اپنی اولاد پر یا دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنے کی بجائے صبر کے ساتھ اسے برداشت کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اور اولاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ باپ پتھر کا بنا ہوا نہیں، بلکہ اس کے پہلو میں بھی دل ہے، اور یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کے سامنے اس طرح ادب کے ساتھ پیش آؤ کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو، کہ اف کہنے سے ان کے دل و دماغ پر جو بیتے گا، یہ احساس، یہ اندازہ اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ الغرض اس کے بیٹے پھر یہ کہنے لگے کہ ابا آپ ابھی بھی یوسف کو بھولے نہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ اس کے غم میں گھلتے رہیں گے یا اس کے غم میں فوت ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی کیفیت اللہ ہی کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں بھی اشارہ اسی وحی کی طرف تھا کہ اللہ مجھے کچھ بتائیں گے، کچھ ہوا ضرور ہے۔ اب اپنے بیٹوں کو پھر کہا جاؤ اور جا کر تلاش کرو یوسف کو بھی، اور اس کے بھائی کو بھی لانے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ بھائی پھر آئے اور اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے کوشش کی، اور ایک بڑی عاجزانہ سی درخواست کی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیفات کا اور مشکلات کا سامنا ہے، ہم بڑی تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس مزید غلہ لینے کی قیمت تک بھی نہیں ہے، لہذا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ مہربانی فرمائیں کہ قیمت ہم سے تھوڑی لے لیں، اور جتنا غلہ ہماری تعداد کے حساب سے ہمیں ملنا چاہیے آپ وہ غلہ ہمیں فراہم کر دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم کو صدقہ خیرات دے دیں۔ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بہتر جزا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو ان کا دل بھی مزید متاثر ہوا، اور اب بالآخر انہوں نے یہ فرما ہی دیا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ ہم کیا معاملہ، کیا رویہ ان کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ بھائی حیران ہو گئے کہ یہ حکمران بنیامین اور اس بھائی کا نام تو لے، لیکن یہ یوسف کا نام کیسے لے رہا ہے؟ حیران ہو کر پوچھنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ
نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر بڑا درجہ دے دیا ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، ہم خطا پر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کریمانہ انداز میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ میں یہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ اس کے بعد فرمانے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، دیکھنا کہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سارے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، واپس لوٹنے لگا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے نہ جھٹلاؤ تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کے دیگر افراد نے کہا اللہ کی قسم تمہارے وہی پرانے خیالات ہیں اور یہ غلط تأثرات و تصورات ہیں۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا اور انہوں نے یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، ان کی بینائی لوٹ آئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان بھائیوں نے اپنے والد کی خدمت میں بھی گزارش کی کہ آپ ہماری غلطی کو خود بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ہمارے لیے استغفار کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے بھی استغفار کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پناہ دی اور کہا کہ تم میرے علاقے میں امن و امان کے ساتھ پہنچ گئے ہو، امن و امان کے ساتھ اپنے آپ کو یہاں رکھنا، اور اپنے والدین کا اعزاز کرتے ہوئے انہیں اپنے عرش پر بلا لیا۔ جو سٹیج ان کے بیٹھنے کا تھا اپنے والدین کو بھی اس سٹیج پہ بلا کر عزت دی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ چاند سورج، یہ ماں باپ اور 11 ستارے، یہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ اس خواب کی عملی تعبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میرے خواب کی یہ وہ تعبیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ پھر اللہ کے حضور دعا مانگی اے اللہ تو نے مجھ کو یہ منصب عطا فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، یہ علم دیا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے سچے دین پہ قائم رکھنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، نیکی پر موت آئے اور نیکی کے ساتھ مجھے اس دنیا سے لے کر جانا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قصہ مکمل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، جب یہ ساری پلاننگیں وہ بنایا کرتے تھے تو آپ تو اس وقت ان کے قریب نہیں تھے، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ الغرض اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ بتائیں اور یہ ان کو سمجھائیں کہ اللہ کی بات ماننے والوں کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے اور اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا
کیا انجام ہوتا ہے۔ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ سنانے کے باوجود آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ آپ کا جذبہ، آپ کی محنت، آپ کی دعوت اپنی جگہ وہ آپ نے جاری رکھنی ہے، لیکن اکثریت حق کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ ان سے کوئی اجر نہیں لینا چاہتے، آپ ان سے کوئی مفاد نہیں لینا چاہتے۔ انہیں بتا دیں کہ پرانی قوموں کے انجام کو دیکھو اور اس کی روشنی میں اپنا انجام سوچو اور عبرت حاصل کرو۔ آپ ان کو فرما دیں تم میری بات یا مانو یا نہ مانو، میرا رستہ یہی ہے، میں نے اسی طرف سب کو بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، بصیرت پر قائم رہتے ہوئے بلانا ہے، اور میرے ماننے والوں نے بھی اسی رستے پر لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام دعوت تھا وہ امت کا بھی وہی نظام ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری وَمَنِ اتَّبَعَنِی امتیوں کے بھی سپرد کر دی گئی ہے کہ اللہ کے بات ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جو مسلمان اور مؤمنین ہیں، انہوں نے خود بھی اس پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دینی ہے۔ الغرض یہاں ایک بات آپ کے پیش نظر رہے کہ قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ یہاں آپ کے پیش نظر رہے کہ بہت ساری باتیں جو اس قصے کے نام پر آپ کو پڑھائی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قصہ یوسف و زلیخا کے نام پہ عجیب عجیب کتابیں ملتی ہیں جس میں بہت سی من گھڑت اور بے احتیاط باتیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس قصے کو سننے کے بعد ایسی بے سروپا باتوں سے اور بے سروپا تحریرات سے، بے سروپا کتابچوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہاں آخر میں ایک دو وہ باتیں جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں۔ خوابیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھی خوابیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں اور بری خوابیں شیطان کی تاثیر سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اگر بری خوابیں آئیں یا ڈراؤنے خواب آئیں تو حدیث شریف میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کے پیش نظر رہے کہ خوابوں کی تعبیر ایک سے دوسرے شخص کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ دو آدمیوں نے، تین آدمیوں نے ایک ہی خواب دیکھی ہے تو ان کی شخصیت، ان کے پس منظر کے حوالے سے اس کی خواب مختلف، اس کی تعبیر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص خواب دیکھے تو کوشش کرے کہ کسی اچھی علمی شخصیت سے اس کی تعبیر دریافت کرے، ورنہ خاموش رہے اور اللہ سے اس کی خیر مانگتا رہے اور اس کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا رہے۔ بعض لوگ نیٹ پر سرچ کر کے خود ہی کچھ رزلٹ نکال لیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اس کے پس منظر میں کن کن چیزوں کو خیال رکھنا تھا۔ دوسری بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عام سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو لوگ بورڈ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہرگز ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں اور اپنا ایمان و عقیدہ ضائع نہ کریں۔ یہ لوگ نہ تو کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نیکی کا پس منظر ہے، لہٰذا خواب کی تعبیر میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ دوسری بات ہمارے پیش نظر رہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستاروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض انبیاء کی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد
ملائکہ کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور یہ تعظیم کا سجدہ بعض آنے والے انبیاء کی شریعتوں میں بھی جائز رہا، لیکن اسلامی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ منع ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت ہو۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2140 آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضرت قیس بن سعد ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اتیت الحیرہ، میں حیرہ کے علاقے میں آیا، یہ یمن کا علاقہ ہے، فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، ان کا جو حکمران ہوتا تھا جسے وہ مرزبان کہتے تھے وہ اسے سجدہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ احق ان یسجد لہ، اللہ کے رسول سجدے کے زیادہ حقدار ہے۔ قالا، وہ فرماتے ہیں کہ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا، واپس آیا، تو میں نے عرض کی انی اتیت الحیرہ، میں حیرہ کے علاقے میں جب گیا ہوں، فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں۔ فانت یا رسول اللہ احق ان نسجد لکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں سجدہ کیا کریں۔ قالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ قالا قلت لا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قالا فلا تفعلوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم سجدہ نہ کرنا، یعنی پھر ایسے نہ کرنا، تم میری زندگی میں بھی سجدے کی جو اجازت مانگ رہے ہو تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لو كنت آمرا احد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق، اگر میں نے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خامد کا جو حق رکھا ہے اس کا تقاضا تھا کہ ان کو سجدے کا کہا جاتا، لیکن جب میں نے ان کو بھی سجدے کا نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس صورتحال سے ہم امت مسلمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر سجدے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں وہ ایک صحیح حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر اللہ کے نبی کو بھی ان کی زندگی میں اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کا منصب و مقام، جن کی عظمت و فضیلت اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب اللہ کی ایسے برگزیدہ نبی کو بھی زندگی میں اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر امت میں کسی اور صحابی کو، کسی اور ولی کو، کسی اور فقیہ کو، کسی اور شخصیت کو سجدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، نہ ان کی زندگی میں اور نہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبر پر سجدہ کرنے کی کوئی اجازت ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائیں۔ دوسری بات پیش نظر رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سانس لے رہے تھے اس وقت یہ ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہوئی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس روایت کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1390 میں ہے، جبکہ اسی روایت کا تذکرہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1174 میں ہے۔ تو اس صورتحال سے ان صحیح احادیث شریفہ کی روشنی میں
ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور آپ کا حکم، آپ کی تعلیمات واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی کہ امت مسلمہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو، چاہے تعظیم کا سجدہ ہو، چاہے وہ کسی کی زندگی میں ہو، چاہے کسی کی قبر پر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس اسلامی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ بھی واضح رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی ممانعت یہ ایک طے شدہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ ہرگز کوئی فرقہ وارانہ موقف و مسلک نہیں ہے۔ کسی کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث شریفہ عزیز ہیں، عزیز ہوں گی، اور وہ ان کو نظر انداز کر کے، ان کو اگنور کر کے، ان کو مسترد کر کے اپنے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، 43 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان حقائق پر بھی ایمان لاتے جو یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ آسمان و زمین اللہ کی تخلیق ہے۔ زمین پر آسمان اور تمام فضائی سیارے اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے قائم کیے ہیں۔ سورج اور چاند کو تمہاری خدمت کے لیے معمور کیا ہے۔ اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس سب کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر یہ لوگ اپنے گرد و پیش پہ غور کریں، زمین پر غور کریں، پہاڑوں کو دیکھیں، اللہ نے قائم کیے ہیں اور اسی زمین پر نہریں جاری کی ہیں۔ اگر وہ پھلوں پر غور کریں اور ان کے پودوں میں نر اور مادے کا تصور دیکھیں، باغات پہ غور کریں، پھلوں کے ذائقے پہ غور کریں، تو یہ سب کچھ اللہ کی توحید کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا اس غور و خوض کے نتیجے میں اللہ کی توحید کا ایمان اور اقرار کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا ہر انسان کی حفاظت کے لیے جنات و شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اور ہر انسان پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کائناتی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہیں بدلتی۔ شاعر نے اسی کیفیت کو یوں بیان کیا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اس کو اپنے عروج و زوال کے حالات پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری حالت بدل دیں اور ہمارے اس زوال کو عروج سے بدل دیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام دیا ہے کہ جو شخص پریشانی کا شکار ہو اسے چاہیے اللہ رب العزت کا ذکر کرے، کیونکہ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو، ہمیں اطمینان و سکون ملے۔ لہٰذا ہر شخص کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، اور ہر وقت و مقام کی دعائیں بھی ہیں، قرآن کریم بھی ہے، درود شریف بھی ہے۔
یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں اور ان سے دلوں کو حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان تنہائی کا شکار ہے اور پریشان ہے۔ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ مصنوعی سہارے لیتا ہے۔ کبھی موسیقی سن کر وقت گزارتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بات چیت کر کے، چیٹنگ کر کے اپنا وقت گزار کے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ مختلف گیمز کھیل کر وقتی اور ذہنی مصروفیت حاصل کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، چونکہ اطمینان قلب کی جو صحیح کیفیت ہے، اس کا جو صحیح مداوع ہے، وہ اس کو اختیار نہیں کرتا اور اپنی مرض کی اصل تشخیص نہیں کر پاتا۔ ہمارا نوجوان اسی پریشانی کی حالت میں جب اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی انتہا پر پہنچ کے نا امیدی کی کیفیت میں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اطمینان قلب کے اس مداوع کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ بہت بڑی بھول اور گمراہی میں ہیں۔ دنیا کو آخرت میں ترجیح دینا یہ اپنی مصروفیات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بزنس ہے، کاروبار ہے، دنیاوی معاملات ہیں، ان میں مصروفیت رکھتے ہوئے انسان اللہ کی عبادات کی طرف، نماز روزے کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا، تو گویا وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے اور بہت بڑی بھول اور گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اس قوم میں بھیجا جس کی زبان وہ جانتے تھے، یعنی ہم زبان قوم میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ وہ ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں۔ یہ رسول ان کے لب و لہجے سے واقف ہو، اس قوم کے محاورات اور اس قوم کی آداب تحریر سے، آداب گفتگو سے واقف ہو اور پھر ان سے خطاب کرے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جس قوم کو، جس طبقے کو دعوت دینی ہے، جس میں دینی کام کرنا ہے، ہمیں اس زبان پر عبور ہونا چاہیے، اور جس زبان پر ہمیں عبور نہ ہو اس میں کام کرنا گویا کہ اس کام کے حقیقی تقاضوں سے واقفیت نہ ہونے کے مترادف ہے کہ اس کے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ لہذا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے ہم زبان لوگوں میں جا کر دین کا کام کرے، اور اگر کسی نے دوسری زبان والے طبقے میں کام کرنا ہے تو ان کی زبان پر عبور ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے قدم قدم پر لحظہ لحظہ انعامات و اکرامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انعامات ہیں اور ان انعامات کا باقی رہنا یہ مستقل انعام ہے۔ تم میرے ان انعامات پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر اپنی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ انسان دل سے اللہ کا شکر گزار رہے، سوچتا رہے کہ یہ کام ہو گیا، دیکھو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ دل سے بھی شکر ادا کرے، زبان سے بھی شکر ادا کرے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہا کرے، ہر کام کی تکمیل پر ہر نعمت کو یاد کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، ذہنی طور پر بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ الحمدللہ کہنا کون سا مشکل لفظ ہے، کون سا لمبا ذکر ہے، کون سی لمبی ایسی عبارت ہے جس کے کہنے اور پڑھنے میں وقت لگتا ہو۔ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے
کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی ہم سے خوش ہوں گے اور ہماری ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا شکر ادا نہیں کرتا، میری ناشکری کرتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اس ناشکری سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، لہٰذا اسے سوچ لینا چاہیے کہ اپنا فائدہ کرنا ہے یا اپنا نقصان کرنا ہے۔ آج ہم جب رات کو سونے لگا کریں تو سونے سے پہلے چند لمحات ذرا سوچ لیا کریں کہ ابھی اور سارا دن اللہ کی کتنی نعمتوں سے میں مالا مال رہا اور ان سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ سب کچھ سوچ کر الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ اس شکر کا ایک حق جو ہے وہ ممکنہ حد تک ادا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آیت نمبر 22 میں ایک بڑی اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اور شیطان کی بات ماننے والوں کے مابین کیا گفتگو ہوگی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اس وقت شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میرا جو وعدہ تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تمہیں دینے کو، وما کان لی علیکم من سلطان، آج تمہیں میرے اوپر کوئی بالادستی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جی تمہاری بات ہم نے مانی تھی۔ کیوں؟ صورتحال کیا تھی؟ اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں ایک بات کی طرف متوجہ کیا اور تم نے میری بات پر عمل کر لیا۔ فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کیوں مانی تھی۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ تم مجھے کچھ بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں کسی حالت میں بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے مورد الزام ٹھہراؤ نہ میں تمہیں مورد الزام ٹھہراؤں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے جو کچھ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا میں آج اس سب کا انکاری ہوں۔ اللہ کے ساتھ کیسے شریک کیا کہ ایک طرف اللہ کا حکم تھا ایک طرف شیطان کا حکم تھا، تو اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، اللہ کی بات نہ مان کر شیطان کی بات ماننا گویا شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے کہ یہ بھی اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جا سکے۔ تو یہ تھی وہ صورتحال، وہ گفت و شنید جو قیامت والے دن شیطان اور شیطان کی بات ماننے والوں کے درمیان ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں عبرت حاصل کر کے شیطانی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال اس مضبوط درخت کی دی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اس کی شاخیں بلند ہوں اور وہ پھلدار ہو، جبکہ کفر کی مثال اس گندے درخت کی ہے جس کی نہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نہ وہ پائیدار ہوتا ہے نہ وہ پھلدار ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں ایسے ہی اوپر ہوتی ہیں کہ ہلکا سا جھٹکا دیں وہ فوراً باہر نکل آتی ہیں، یا ہلکی سی ہوا چلے تو وہ گر جاتا ہے۔ گویا ایمان ایک مضبوط چیز ہے اور کفر کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ انہیں مرتے وقت بھی ایمان والے عقیدے پر قائم رکھتے ہیں، جبکہ ظلم و زیادتی کرنے والے گمراہ ہو کر مرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کے لقودق صحرا میں بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور کچھ توشہ کھانے پینے کا سامان جو اپنے ساتھ لا سکتے تھے وہ ان کو مہیا کیا اور اللہ کے سپرد کر کے ان کو وہاں چھوڑ گئے، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہاں حضرت اسماعیل کی والدہ محترم کا ایک واقعہ بیان کر دینا بڑا ایمان افروز ہوگا۔ جب اس صحرا میں تنہائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو رخصت کر کے
واپس ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے کھولیں، ان کو آواز دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، چلتے رہے۔ بیوی بھی ان کے پیچھے چلتی رہیں، پھر آواز دی، پھر مڑ کر نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ پھر ان کے پیچھے چلتی رہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر آواز دی۔ ابراہیم علیہ السلام تیسری بار متوجہ ہوئے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا، ابراہیم تم اس لقبق صحرا میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم تھا اور میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ عجیب جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فرمانے لگی، اگر تم ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں، اللہ حافظ۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے ایمان کی پختگی ملاحظہ فرمائیں کہ عورت ہونے کے باوجود اس قدر اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور ایمان کی پختگی۔ یہ اسماعیل ہماری ہر بیٹی، ہر بہن، ہر ماں، ہر خاتون کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ خود بھی اس معیار پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، اور مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ ہماری اماں محترمہ کس پختہ ایمان والی تھی، اور ہم بحیثیت اولاد ان کے اس موقف پر پابند رہ کر ہمیں بھی ایسی ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ پر ایسے اعتماد کا ثبوت ہمیں دینا چاہیے۔ آیت نمبر 52 میں دنیا و آخرت کی زندگی کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد اور جزا و سزا کے بیان کرنے کے بعد اللہ اس صورت کو اس آیت پر ختم کرتے ہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ جو کچھ بتا دیا گیا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اور یہ پیغام تمہیں بتا رہا ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ تو اس پیغام کو قبول کر لیں گے اور اس کے مطابق عقیدہ بھی بنائیں گے، اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون